بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غزوہ ہندق اور اس کا سبب۔ سن 5 ہجری میں غزوہ ہندق کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نصیر کے یہودیوں کو معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر مدینہ پاک سے نکال دیا تھا۔ ان میں سے کچھ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں جا کر خیبر کے یہودیوں کے ساتھ ملا کر انہوں نے عرب کے مشرکین کو آپ کے خلاف جنگ پر ابھار اور ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا۔ تمام کفار عرب نے اتحاد کر کے مسلمانوں سے جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی وجہ سے اسے غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ تمام جماعتوں کی یہ جنگ تھی جو غزوہ احزاب ہے۔ دشمن کی تعداد 10,000 تھی۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، جس طرف سے کافروں کے حملے کا خطرہ ہے اس طرف ایک خندق کھود لی جائے۔ مدینہ کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملہ کا امکان نہیں تھا۔ صرف ایک طرف کا علاقہ تھا جو کھلا ہوا تھا، لہٰذا یہ طے ہوا کہ اسی طرح گھڑی خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ سن 5 ہجری کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ خندق 300 میٹر لمبی اور 9 میٹر چوڑی تھی، جبکہ خندق کی گہرائی 5 میٹر تھی۔ اس زمانے میں خندق کا جنگ میں استعمال اہل عرب کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوا، اور اس غزوہ میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ خندق بنی کافروں کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر کافر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً 1 مہینے تک گھیرا ڈالے رہے۔ یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے کئی فاقے کیے۔ چند کافروں نے ایک جگہ سے خندق پار کر لی، مگر جب ان کے بڑے بڑے لڑاکے قتل کر دیے گئے تو باقی واپس بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے 6 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ ابو سفیان، جو اس وقت تک کافروں کے لشکر کے سالار تھے، شدید سردی، طویل محاصرے اور فوج کے راشن کے ختم ہو جانے سے تنگ آ گئے۔ ایسے میں اللہ پاک نے ان پر ایسی آندھی مسلط فرما دی جن سے کافروں کے لشکر کی دیگیں الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے آکھڑ گئے۔ الغرض ایسی صورتحال پیش آئی کہ کافروں کے پاس سوائے بھاگنے کے اور کوئی راستہ نہ بچا۔ غزوہ بنی قریظہ۔ غزوہ ہندق کے دوران ہی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر کافروں کا ساتھ دیا۔ اس کی سزا دینے کے لیے آپ غزوہ ہندق کے فوراً بعد بنو قریظہ کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ یہ تسلیم کریں گے حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق۔ ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا گیا، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کی اموال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ بنو قریظہ نے خود ہی حضرت سعد بن معاذ کو بطور سالت منتخب کیا اور پھر ان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا، جبکہ حضرت سعد کا فیصلہ بنو قریظہ کی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں تھا۔ عمرہ کا ارادہ اور عجیب معجزات۔ ہجرت کے 6 سال ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ خزاع کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا۔
تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ کا قافلہ مقام اسفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہا کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے ساتھ ملے ہوئے تمام قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا جس راستے پر کافروں کی فوج تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے ہٹ کر سفر فرمانے لگے اور عام راستہ سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بےحد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں میں ہی خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان پیاس سے بےتاب ہونے لگے تو آپ نے ایک بڑے پیالہ میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا استعمال فرمایا ہوا پانی اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ بیت الرضوان۔ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش لشکر لے کر جنگ کے لیے آمادہ ہیں، جبکہ آپ اور آپ کے صحابہ حالت احرام میں ہیں۔ اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ان سے صلح کی گفتگو کی جائے۔ اسی کام کے لیے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ یہ شہر مکہ تشریف لے گئے اور کفار قریش کو صلح کی دعوت دی، اور کافروں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف کریں، صفا و مروہ کی سعی کریں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کعبہ میں نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بھی میں کبھی عمرہ نہیں کروں گا۔ بات بڑھ گئی اور کافروں نے آپ کو مکہ میں روک لیا۔ حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان کا خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار رہو گے۔ تمام صحابہ نے عہد لے کر آپ کی بیعت کی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیت الرضوان ہے۔ اس درخت اور اس کے نیچے ہونے والی بیعت کا ذکر قرآن پاک میں 2 مقامات سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 اور سورۃ فاتحہ کی کئی آیات میں آیا ہے۔ یہ بیعت ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، وہ حیات تھے اور ٹھیک تھے۔ صالحہ حدیبیہ اور اس کی وجوہات۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ کے ارادے سے چلے تھے، اسی وجہ سے قربانی کے جانوروں بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر کافروں نے قسمیں اٹھا لی کہ ہم اپنے جیتے جی مسلمانوں کو کعبہ شریف تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ جب آپ کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے تو قریش نے بھی آپ کی خدمت میں کچھ لوگ بات چیت کے لیے بھیجے، مگر بات نہ بن سکی۔ پھر قریش نے سہیل بن عمرو کو صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی کچھ شرائط یہ ہیں: مسلمان اس سال بغیر عمرہ واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں مگر مکہ میں صرف 3 دن رکیں، آئندہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی، قبائل عرب جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں، مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ چلا گیا تو اسے واپس کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن پاک میں صالحہ کو فتح مبین فرمایا گیا ہے۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف تھا، مگر اس کے بعد ہونے والے واقعات نے بتا دیا کہ یہی صالحہ بعد میں ہونے والی فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، یہ آج ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے غزوہ احد اور غزوہ بدر کی جنگ بھی پڑھی، اور غزوہ ہندق کے، اور غزوہ احد اور غزوہ
بدر کے ہم نے اسباب وغیرہ بھی پڑھے. یہ میں نے کچھ ویڈیوز میں علیحدہ کر کے میں نے باری کر کے ویڈیوز لگائی ہیں. ایک ویڈیو میں نے اس غزوہ بدر میں لگائی تھی، اور اس کے بعد کچھ ویڈیوز میں نے آپ کی جو دوسری اللہ پر یقین اور اللہ کے پیار والی، اللہ سے محبت کی ویڈیو لگائی. اسی طرح ہی وقفے سے میں نے یہ ساری ویڈیو تقسیم کی ہیں. آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل میں مل جائیں گی. اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں. یہ سب ویڈیوز، اگر میری ویڈیو سے آپ کو نالج اچھا ملتا ہے تو ثواب کی نیت سے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو پر. اللہ حافظ.